علیکم عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر کے امتحانات کی آمد ہے، تو اس کے پیش نظر آج کا جو لیکچر ہے یہ خالصتاً امتحانی نقطہ نظر سے جو لانگ کوسچن، جو امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس لیکچر کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک حصہ ان آرگینک کیمسٹری کا ہے جس میں سے 2 لانگ کوسچن آئیں گے، اور دوسرا حصہ آرگینک کیمسٹری کا ہے جو اس کے ساتھ ہم پیوستہ کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تو جو 2 سوالات ان آرگینک کیمسٹری میں سے آنے ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ کوسچن نمبر 5 جو ہے یہ چیپٹر 1 اور 2 پر مشتمل ہے، جبکہ کوسچن 6 جو ہے یہ چیپٹر 4 اور 6 پر مشتمل ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 4 چیپٹرز میں سے کون سے ایسے سوالات ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم تصور کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چیپٹر 1 دیکھتے ہیں۔ اس میں سے 3 سوالات میں نے یہاں پہ منتخب کیے ہیں جن کے بارے میں قوی امید ہے کہ یہ ان میں سے ہی امتحان میں کوئی ایک سوال حصہ ہوگا۔ تو سر فہرست اس میں میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کے حوالے سے ایک کوسچن ہے کہ یہ پیریوڈک ٹیبل میں کس طرح سے میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ویری کرتے ہیں، یہ کوسچن نمبر 1 ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو سوال ہے وہ ہائیڈروجن کے حوالے سے ہے، بڑا فیمس کوسچن ہے۔ ہائیڈروجن کی 3 جو گروپس ہیں وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، سملیرٹیز بھی اور ڈفرینسز بھی۔ ان تینوں میں سے بھی میں نے اپنی عقل کے مطابق 2 گروپس کا چناؤ کیا ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا سوال ہے وہ ہے آکسائڈز کو کلاسیفائی کرنا ہے اور ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ جس میں ایمفوٹیرک آکسائڈ آ جاتے ہیں، ایسیڈک بیسک آ جاتے ہیں، میٹیلک نان میٹیلک آکسائڈز آ جاتے ہیں۔ تو پہلے چیپٹر جو ہے وہ یہ 3 سوالات اس میں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر 2 کی ہم بات کرتے ہیں۔ چیپٹر 2 میں 2 سوالات جو ہیں ان کو میں نے کمبائن ادھر کیا ہے۔ پہلا اس میں ہے پیکیلیئر بیہیویئر آف لیتھیم، اس کے 15 پوائنٹس دیے گئے ہیں، یہ کس طرح سے پیکیلیئر ہے، کون کون سے اس کی وہ فیچرز ہیں جو اس کو اپنے باقی گروپ سے منفرد کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوسچن ہے بریلیم کے حوالے سے، اس کے بھی کچھ 4-5 پوائنٹس وہاں پہ دیے گئے ہیں کہ یہ کیسے منفرد ہے، یونیک ہے اپنے گروپ ممبرس کے حوالے سے۔ تو یہ جو کوسچن ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ کوسچن مس ہوتا ہے تو پھر جو سیکنڈ آپشن ہے ایگزامینر جو ہے اس کے پاس جو چوائس ہوتی ہے وہ ہے سوڈیم کی مینوفیکچرنگ ڈاؤن سیل کے ذریعے۔ ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس میں ڈائیگرام بھی ضروری ہے۔ جب بھی آپ نے یہ کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو ڈائیگرام آپ نے اس میں ضرور جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے، یہ کوسچن ڈائیگرام کے ساتھ کمپلیٹ ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا جو لانگ کوسچن ہے جو کہ چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 پر مشتمل ہے، اس میں سے کل یہ 5 سوالات ہیں جو یہاں سے نچوڑ کیے گئے ہیں۔ اگر انہی کو آپ اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ 2 چیپٹرز جو ہیں وہ آپ کے مکمل ہو جائیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم آتے ہیں چوتھے چیپٹر کی جانب۔ اس میں یہ جو شروع میں ٹاپک دیا گیا جس میں نائٹروجن کے مختلف آکسائڈز ہیں، میں نے اپنی بصیرت کے مطابق نائٹروجن آکسائڈ جو ہے اس کا چناؤ کیا، اس کی پریپریشن اور اس کے ریئیکشنز، یہ کوئی 4-5 اس کے ریئیکشن دیے گئے ہیں، امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اسی طرح سے کوسچن 2 کی بات کریں تو یہ نائٹرک ایسڈ کی تیاری کے حوالے سے دوسرا سوال ہے، برک لینڈ اینڈ آئڈس پروسیس، یہ جو کوسچن ہے بڑا آسان سا کوسچن ہے۔ اسی طرح سے اگر تیسرے کوسچن کی بات کریں تو اس میں نائٹرک ایسڈ کی پراپرٹیز ہیں، اور ان میں سے بھی یہ چونکہ کافی لمبا چوڑا کوسچن ہے، بطور آکسیڈائزنگ ایجنٹ اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ کوسچن 4 کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس آکسیجن اور سلفر کے درمیان 2 پورشن دیے گئے ہیں، سملیرٹیز بھی ہیں اور ڈفرینسز بھی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ایک کا چناؤ کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو کمبائن کر دیا۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن جو چوتھے چیپٹر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کانٹیکٹ پروسیس۔ یہ نائٹرک ایسڈ کی مینوفیکچرنگ کا پروسیس ہے جس میں کافی سارے سٹیپس ہیں، تو یہ کانٹیکٹ پروسیس بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ برک لینڈ اینڈ آئڈس پروسیس ہے۔ یہ چوتھے چیپٹر میں جو امپورٹنٹ کوسچنز کی فہرست ہے وہ ذرا طویل ہے۔ آپ نے پیچھے دیکھا کہ دوسرے چیپٹر میں یہ مختصر ہو گئی تھی، لیکن چوتھے چیپٹر میں چونکہ سوالات زیادہ امپورٹنٹ ہیں، چیپٹر بھی لینتھی ہے، تو یہاں پہ امپورٹنٹ جو کوسچنز ہیں ان کی فہرست بھی طویل ہو گئی ہے۔ جو آخری کوسچن ہے ہمارے پاس وہ ہے سلفیورک ایسڈ کا بطور آکسیڈائزنگ ایجنٹ رول۔
آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں کہ پریپریشن بھی سلفیورک اور نائٹرک ایسڈ کی ایک پیرائے میں لی گئی ہے. اسی طرح سے جو آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر رول ہے اس کا نائٹرک ایسڈ کا اور سلفیورک ایسڈ کا، ان کی بھی ایکول امپورٹنس ہے، اس لیے یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ بھی ایڈ کر دی گئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو ان آرگینک کیمسٹری کا لاسٹ پورشن ہے، یہ چیپٹر 6 ہے. مختصر کر دیا گیا، کافی سارے اہم سوالات جو ہیں وہ اس میں سے جو شارٹ سلیبس تھا ALP وہ اس کی وجہ سے یہ ریڈیوس ہو گیا کافی. تو 3 سوالات بہرحال ایسے ہیں یہاں پہ جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہیں. اس میں سر فہرست جرنل کریکٹرسٹکس آف ٹرانزیشن میٹلز ہیں. ویسے تو یہ کافی ساری کریکٹرسٹکس ہیں، اس میں پیرا میگنیٹزم آ جاتا ہے، میلٹنگ بوائلنگ پوائنٹس آ جاتے ہیں، بائنڈنگ انرجی آ جاتی ہے، کلر آ جاتا ہے. تو اس میں سے کوئی 1 یا 2 پوائنٹ جو ہے وہ ایگزامینر پک کر سکتا ہے. اس لیے میں نے یہاں پہ احتیاطاً جو ہے یہ جنرل کریکٹرسٹکس لکھ دی ہے کہ بجائے کہ ہم ایک آدھ اس میں سے چوز کریں اور وہ کوشچن ہمارا ضائع چلا جائے، یہ آپ نے یہ کوشچن پورا پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ کوشچن ہے وہ ہے الیکٹرو کیمیکل تھیوری. یہ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے اس چیپٹر میں سے، الیکٹرو کیمیکل تھیوری آف رسٹنگ کروجن. اس میں ساری اس کی جو پروسیس ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے. اور اسی سے متصل ایک سوال ہے کہ آپ کروجن کو روک کیسے سکتے ہیں، جس میں گیلوینائزنگ آ جاتا ہے، ہمارے پاس ٹن پلیٹنگ آ جاتا ہے، سمپلی پینٹ آ جاتا ہے، کلینزنگ آ جاتا ہے. تو یہ جو کوشچن ہے لاسٹ کوشچن یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو اوورآل عزیز طلبہ ان آرگینک کیمسٹری میں سے میں نے 14 سوالات کا انتخاب کیا ہے، اور انشاءاللہ ان میں سے جو 4 ہمارے کوشچن ہیں وہ یقیناً انہی میں سے انکلیوڈڈ ہوں گے.